Weisinder Khana, Dar es Salaam on the 30th of October 1981. دیندارو، شمس ماں باپ کا گنان ہے. ہم لوگ جماعت خانے کے اندر جو گنان بولتے ہیں وہ گنان ایک قسم کی واعظ نصیحت ہے. ہمیں ان گنانوں کو سمجھنے سے اپنے مذہب کا پتہ لگتا ہے اور وہی چیزیں مشنری لوگ واعظوں کے اندر کہتے ہیں. ایک کامن گنان ہے جو ہم بولتے ہیں، لیکن آپ جب یہ سنو گے اس میں کتنے اچھے بھید ہیں. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہے جی کیسری سی سروپا بھلایو آجا کے رے سنگ آجا ہوئی رہے ہو. ایسے بھرم میں جیون کو بھلایو بھرم سب چھوڑی بھائی علی علی کرنا ہے بھی علی نے ہوئے سے بھی علی ایسا وچن تمہیں دل ماہ دھرنا بھرم سب چھوڑی بھائی علی علی کرنا. کیسری سنگھ ہمارا آتما جو خدا کے حکم سے ایک نوری پوتر سوروپ لے کے ہمارے بدن کے اندر اس کے حکم سے آیا، وہ خدائی جوت ہے جو ہمارے دلوں کے اندر جلتی ہے. ہمارا شریر چلتا پھرتا بھاگتا سمجھتا جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس آتما کی حاضری کے کارن سے. تو ہمارا جو آتما ہے اس کو پھر شمس نے کیسری سنگھ کہا. سی کے اندر سی یعنی لائن، اس کے اندر بہت سی ذاتیں ہیں، لیکن سب سے بہادر، سب سے طاقت والا، سب سے اونچی کوالٹی کا جو سنگھ ہے اس کو کیسری سنگھ کہتے ہیں، اور وہ ہمالیہ پربت کی ترائیوں میں رہتا ہے. شمس فرماتے ہیں کیسری سنگھ نے سوروپ بھلا دیا. اجا بکری کو کہتے ہیں، بکرا یا بکری، اس کے سنگ ہو کے وہ بھی اجا ہو گیا. ایک فارسی ودوان نے ایک کہانی لکھی، کہتا ہے کہ ایک شیپرڈ تھا، بھیڑ بکریاں چرانے والا گواڑ. بھیڑ بکریاں چراتے چراتے جنگل کے اندر اس کو ایک سینگ کا چھوٹا بچہ مل گیا جو بڑی مشکل سے 1-2 ہفتے کا ہوگا. اس کی ماں کو کسی شکاری نے مار ڈالا اور یہ بچہ گھومتے پھرتے ایسی جگہ پہ آ گیا کہ جہاں اس بھڑوار کو گواڑ کو مل گیا. اس نے سوچا چھوٹا سا بچہ ہے، اچھا لگتا ہے، اٹھا لیا. بکریوں کا دودھ نکال کے اس کو دودھ پلایا. تھوڑا بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے لائق بنا تو بکریوں کے ساتھ اس کو لے آوے، اٹھا کے لاوے
اور ایک جگہ جھاڑ کے نیچے اس کو چھوڑ دے، وہ بھی ادھر ادھر گھومے پھرے، آہستہ 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 بڑا ہوتا گیا۔ بکریوں کے ساتھ رہنے سے، بکریوں کا ساتھ سنگ کرنے سے اس سی کے بچے نے بھی خود کو بکری ہی سمجھ لیا۔ بکریاں گھاس وغیرہ کھاتی تھیں، یہ بھی تھوڑی بہت گھاس وغیرہ کھا لیوے۔ اس بھڑواڑ گواڑ کو یہ پتا تھا کہ یہ سی کا بچہ ہے، تو اس کو وہ دودھ وغیرہ دیتا رہے، لیکن گھاس بھی کھاوے، دودھ بھی پیے۔ کبھی کوئی ایسا ڈر بھے آ جاوے، کوئی جھاڑ گر جاوے یا کوئی دھماکہ ہوئے اور بکریاں بھاگ جائیں تو ان کے ساتھ یہ بھی بھاگ جاوے۔ کافی بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، بکریوں کے ساتھ بڑا ہوا، خود کو بکری سمجھنے لگا، بکریوں نے بھی اس کو بکری سمجھ لیا۔ ایک دن جنگل کے اندر ایسے ٹھکانے پہ پہنچا کہ ایک سچ مچ بڑا سینگ دور سے نکلا۔ بکریوں کے ٹوڑے کو دور سے دیکھا، وہ اونچائی کے اوپر تھا، بکریوں کا ٹوڑا نیچے تھا۔ اس نے زور سے ایک گرجنا جو کی تو سب بکریاں بھاگی، اس کے ساتھ یہ سی بھی بھاگ گیا۔ اس سی کو بہت تعجب ہوا کہ بکریوں کے اندر میری ذات کا ایک سی، اور وہ بھی میری گرجنا سے ڈر کے بکریوں کی طرح بھاگ گیا۔ وہ نیچے اترا، یہ جو گواڑا تھا بھڑواڑ، یہ جھاڑ پہ چڑھ گیا۔ بکریاں ادھر ادھر تتر بتر ہو گئیں، کئی ڈر کے مارے بے ہوش ہو کے گر گئیں۔ سی کو بکریوں کے اندر انٹرسٹ نہیں رہا، وہ تو آیا جبھی تو بہت سی بکریاں جبھی بھاگ گئیں، کوئی بے ہوش ہو کے گر گئیں۔ یہ سی کا جو بچہ تھا یہ بھی بھاگ گیا، یہ اس کے پیچھے بھاگا اور جا کے اس کو پکڑا۔ تھا تو سی، بے ہوش نہیں ہوا، بکری ہوتی تو سی کے پکڑنے سے مر جاتی، اسی وقت ہارٹ فیل ہو جاتا، لیکن سی کا بچہ تھا، اس نے اس کو پکڑا، ڈر ضرور گیا، پوچھڑی چلی گئی پچھلے پاؤں کے اندر، اس کو پکڑ کے گھسیٹتے ایک ایسی جگہ لایا کہ جہاں پانی کا تڑاؤ تھا، کنارے پہ لا کے اس کو کھڑا کیا۔ اس کو کہتا ہے، مورکھ، دیکھ تیری اور میری شکل ایک ہے کہ نہیں؟ اس نے جو دیکھا تب اس کو خیال آیا کہ یہ بات تو سچ ہے۔ کہتا ہے، تو سی کا بچہ ہے، تو سی ہے، شیر ہے، شیر بابر، اور تو یہ بکریوں کے ساتھ بیٹھا ہے، یہ تو تیری خوراک ہے۔ تو اپنا سومان، اپنی بڑائی، اپنی اسپرٹ، اپنا تیرا جو گرو ہے سب تو بھول چکا، اپنا خاندان، اونچائی تیرے دل سے نکل گئی۔ دیکھ میں تجھے بتاؤں، جس طرح میں گرجنا کرتا ہوں ایسا تو بھی ایک گرجنا کر۔ زور سے ایک بھبک جو ماری، سب بکریاں واپس بھاگ گئیں۔ یہ اس کو لے کے چلا آیا۔ یہی تھیم اس گنان کے پاٹ میں ہے، کیسری سی سوروپ بھلایو۔ وہ جو سی آیا، اس کو جاگرت کرنے کے لیے وہ ہمارا پیر ہے، وہ ہمارا مرشد ہے، جس نے ہم کو جاگرت کرنا ہے۔ اور کبھی ہم جاگ اٹھے، کبھی ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارا آتما جو بکری بن چکا ہے، دنیا کی موہ ممتا مایا کے اندر پھنس کے، ہماری بے علمی نادانی کے کارن سے ہم اپنے اصل وطن کو بھول چکے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم ایکانت میں بیٹھ کے سوچو تم کہاں سے آئے ہو، تم کون ہو، اپنے آپ کو تم سوچو کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ ہمیشہ تو نہیں رہنا، مریں گے تو صحیح، پھر کہاں جائیں گے۔ امام فرمایا، تمہارے جنم سے پہلے تمہاری حالت کا خیال کرو اور مرنے کے بعد کی تمہاری حالت کا وچار کرو۔ اس سے من جاگرت ہوتا ہے۔ سی کے بچے ہو،
مرشد کہتے ہیں سی کے بچے ہو لیکن بکریوں کے اندر مل کے اجا کیرے سنگ اجا ہوئی رہے ہو. اس بھرم کے اندر جیون گزر گیا، ایسے بھرم میں جیون کو گمایو. تمہاری ساری زندگی اس کے اندر دنیا کے موہ ممتا کے اندر گزر گئی اور آتما کا کچھ بھی خیال نہیں کیا. جب بھی اٹھواڑیے 2 اٹھواڑیے کبھی اٹھواڑیے میں 2 دفعہ تالی کا آتا ہے، ہم لوگ پی کھاتے ہیں، سکریت کھاتے ہیں، تالی کے کی ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں. ہاں مولا نے ہم کو دعا شیش بھیجی، ارے اس کے اندر کچھ اور بھی ہے کہ نہیں؟ دعا شیش تو بھیجی مگر اور کیا ہے اس کے اندر؟ وہ ہمیں ہر تالیقے کے اندر یاد ہی کراتا ہے کہ تم میرے روحانی بچے ہو. ہر تالیقے کے اندر کہتا ہے مات پتا طریقے، روحانی مات پتا طریقے، پیار بھری دعا آشیش بھیجتا ہوں. وہ ہم کو یاد کراتا ہے کہ تم میرے روحانی بچے ہو. ہمیں کبھی اس چیز کا احساس ہوا؟ ہمارے من میں یہ جاگرتی پیدا ہوئی میں حضرت امام کا روحانی بچہ. حضرت امام کا روحانی بچہ بدماش ہوتا ہے، بے بیچاری ہوتا ہے، چور ہوتا ہے. بتاؤ کیسا ہوتا ہے حضرت امام کا بچہ؟ مولانا حضرت امام کے ہم بچے ہیں. مولانا حضرت امام کا روحانی بچہ کیسا ہوتا ہے؟ لچا ہوتا ہے کہ نیک ہوتا ہے؟ بدماش ہوتا ہے یا اچھا ہوتا ہے؟ چور ہوتا ہے یا ساد ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ نیتی والا ہوتا ہے کہ انیتی والا ہوتا ہے؟ پرومس کر کے پورا کرنے والا ہوتا ہے کہ پرومس دے کے بھول جانے والا ہوتا ہے؟ دگا پٹکا کرنے والا ہوتا ہے؟ امام کا روحانی بچہ کیسا ہونا چاہیے؟ اس بات کو ہمیں ہر تالیقے کے اندر امام ہمیں چھیڑتا ہے. تم میرے روحانی بچے ہو، تم میرے روحانی بچے ہو. ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے میں حضرت امام کا روحانی بچہ ہوں. یہ چیز مجھے نہیں چھاجتی. جس طرح دنیا کے مات پتا کا ہمیں گرو ہوتا ہے، کوئی اچھا پیسے والا یا اونچے خاندان کا یا کوئی پرنس ہوئے، کوئی راجا کا بچہ ہوئے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے، اس کے مغز میں یہ خماری ہوتی ہے کہ میں راجا کا بیٹا ہوں، میں وزیر کا بیٹا ہوں، میں فلانے کا بیٹا ہوں. تو دینداروں اس طرح سے ہمارے اندر اس بات کا گرو ہونا چاہیے. ہمارے اندر اس بات کی اسپرٹ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مولانا حضرت امام کے روحانی بچے ہیں. پیر نے آ کے ہم کو یہ بتایا کہ دیکھ ہے جی ہم تم پریت بندھا لیا، ہم تم بولیا بول ہم تم دونوں سایہ ایک ہیں. اے مولا ہم سو پردہ کھول. کلام پیر کا ہے لیکن ہمارے ادگار ایسے ہونے چاہیے. یا مولا تیرے نور میں سے میرا آتما نکلا ہے، تو میرا مالک ہے. تیرے میرے اندر فرق پڑ گیا شریر کا. یا علی یہ شریر کا پردہ جو ہے اس کو اٹھا دے، میرے باطن کے اندر روشنی پیدا کر دے کہ تو جو ادھر بیٹھا ہے میں اندھیرے میں تجھے دیکھ نہیں سکتا، تو روشنی کا جلوہ کر دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں. یا مولا میں اور تو ایک ہے، پردہ اٹھا دے. امام سلطان محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے زنزبار کے اندر ایک دفعہ فرمان کیا، دیکھو ہم درویش ہیں، تم ہمارے جیسے بنو. میں 1-2 دفعہ یہ داخلہ دے چکا ہوں، یہ مثال دے چکا ہوں.
ایک آدمی سامنے بیٹھا تھا، اس نے جب یہ سنا کہ مولا فرمایا ہمارے جیسے بنو، تو صاحب جب ہی چلے گئے، ایک چائنا سلک کا سوٹ سلا لایا، کارن کہ سلطان محمد چائنا سلک کا سوٹ بہت پہنتے تھے، سفید رنگ کی قمیص لے آیا، ایک 16 ہیٹ لے آیا، مولا نے مورون کلر کی ٹائی پہنی تھی تو مورون کلر کی ٹائی ڈھونڈ لایا، سفید موزے اور نیوی ٹائپ کے سفید بوٹ لے آیا، کالا چشمہ سرکار پہنتے تھے، دنیا بھانے مولا کی آنکھیں دکھتی تھی، وہ بھی کالا چشمہ پہن لے آیا۔ 2-3 دن کے بعد حاضر امام آئے جماعت خانے میں، تو سامنے سر کے اوپر لوگ اس زمانے میں ٹوپیاں پہنتے تھے، ننگے سر نہیں رہتے تھے، تو یہ تو 16 ہاتھ سفید پہنا ہوا۔ امام نے جب یہ دیکھا صاحب ہنسے، فرمایا اے گدھے۔ امام سلطان محمد شاہ جب کسی پہ ناراض ہوتے تو فرماتے ہیں تم گدھے ہو۔ گدھا کیا ہے؟ جس میں عقل نہیں۔ میں نے تم کو یہ کہا کہ تم میرے جیسے بنو، یعنی میرے جیسے کپڑے پہنو۔ حضرت امام فرمایا میں دغا فریب نہیں کرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں گناہ نہیں کرتا، میں بد نظری نہیں کرتا، میں کسی کا کھا نہیں جاتا، میں فریب نہیں کرتا۔ اس طرح جس طرح میں پاک ہوں ایسے تم اچھے اور پاک بنو۔ یہ مطلب اس گنان کا ہے۔ کیسری سی، اونچے خاندان کا وہ سی بچہ بکریوں کے اندر بکری ہو گیا۔ تمہارا آتما حضرت امام کے اس نور میں سے نکلا ہوا ہے۔ یہ چیز ہم کو ہی کیوں سمبودھی گئی؟ ہم تو تھوڑے سے ہیں، 2-2.5 کروڑ اسماعیلی ہیں، دنیا کے اندر تو 400 کروڑ آدمی ہے۔ 400 کروڑ کے اندر 2-2.5 کروڑ کی ہماری سنکھیا کتنی؟ تھوڑی سی۔ ہم کو اس لیے کہا دیندارو اپنا مذہب سمجھو، اپنے مذہب کی چوپڑیاں پڑھو۔ عجیب عجیب چیزیں ہوئیں گی جو کبھی آپ کو عجائبی بھری لگیں گی، آپ کو ایسا بھی لگے گا کہ گپ تو نہیں، لیکن کوئی چیز گپ نہیں ہے ہمارے مذہب کے اندر۔ جہاں سمجھ نہیں آئے کسی گنانی آدمی کو پوچھو۔ ہمارا یہ جیون پہلا نہیں، ہم لاکھوں برسوں سے چلے آتے ہیں، لاکھوں برسوں سے۔ لاکھوں برسوں سے میں آپ کو خالی آج سے لگ بھگ 40 لاکھ برس سے کہتا ہوں، جو کہ اس کے پہلے بھی تھے، لیکن گئے 40 لاکھ برس سے ہم لوگ ٹھیبے کھاتے کھاتے بھٹکتے بھٹکتے یہاں تک پہنچے ہیں۔ 40 لاکھ برس۔ ہاں، پہلا جو کرتا جگ تھا، اس کرتا جگ کی جو ڈیوریشن تھی 17,28,000 برس تھی۔ 17,28,000 برس کے اندر 15 کروڑ جیو تھے۔ ان 15 کروڑ جیووں کو خداوند عالمین نے نبی بھیج کے، پیر بھیج کے مذہب بتایا، رستہ دکھایا۔ ان کے اندر سے 5 کروڑی تو پاس ہو گئے، اچھی قسم کے مومن بنے، تر گئے۔ 5 کروڑ ایسے تھے کہ جو ادھورے رہے، ادھر بھی رہے ادھر بھی رہے، ڈھچو پچو رہے، اور 5 کروڑ ایسے تھے کہ جو بالکل ناپاس رہے۔ وہ جو 5 کروڑ جو ڈھچو پچو تھے ان کو واپس ریپیٹ کرنے کا چانس دیا، اور 5 کروڑ جو بالکل ڈھب تھے ان کو گھور اندھاری میں ڈال دیا۔ گھور اندھاری کا مطلب اگنورینس، نیچ حالت میں، جانور کی کنڈیشن میں، کہ جس میں کوئی سمجھ بھی نہیں ہوئے، ان کو نیچتا میں رکھا۔ 3 کوالٹیز بن گئی۔ وہ لوگ کہ جو واپس ریپیٹ کرنے کے لیے کہا گیا، ان کو 5 کروڑ کو وجے تریتا یگ کے اندر پھر چانس ملا ریپیٹ کرنے کا۔ 5 نہ بھولیا، 7 میں آیا۔ 5 کے جو بھول گئے تھے آواگمن میں، وہ 7 کے اندر وجے تریتا یگ کے اندر آئے۔ ابھی 5 کروڑی یہ جو کرتا یگ کے تھے، اور 16 کروڑ نوی روحانیاں پیدا ہوئی، تو 16 اور 5 21 ہوئے۔ 21 کروڑ کے اندر پھر اس طرح سے 3 کیٹیگریز بنی۔ 7 کروڑ تر گئے، 7 کروڑ گھور اندار جو بالکل جانور کی طرح تھے،
نیچتا کے اندر ان کو رکھ دیا. 7 کروڑ واپس ریپیٹ کرنے کے لیے کہا گیا. 7 نہ بھولیا، 9 میں آیا. ادھر آ کے واپس 7 کروڑ جھونے، 20 کروڑ نوی روحانیاں، 27 کروڑ روحانیاں ہوئی. ان کے اندر پھر 3 کیٹیگریز ہوئی. لیکن پیر فرماتے ہیں کہ 5 نہ بھولیا 7 میں آیا، 7 نہ بھولیا 9 میں آیا، 9 نہ بھولیا 12 میں نہیں آیا. انت مالی دوں اوتار. آج ہم انت کروڑی کے اندر ہیں، ہم لوگ 12 کروڑ میں نہیں آئے. اور وہ جو 24 کروڑ گھور اندھاری تھے، 12 کروڑ کے اوپرانت 36 کروڑ 90 روحانیاں تھیں. تو ہم وہ 5، 7 اور 9 کے اندر پہلے، دوسرے، تیسرے یگ کے اندر جو گھور اندھاری تھے اور جو آواگمن والے تھے، وہ سارا کچرا اکٹھا ہو کے ان میں سے ہم ہیں. آج ہم نے بہت مار کھائی، لاکھوں برسوں سے جنم لے 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 کے آج ہم یہاں آئے ہیں. مولا کو دیا آئی. پھر حسن کبیر دین کے آنسو دیکھ کے اس نے کہا اچھا تو جس پہ ہاتھ رکھے گا اس کو میں پاس کرا دوں گا. پیر حسن کبیر دین کے رونے سے پیر حسن کبیر دین نے کہا یا مولا میں اپنی 40 لاکھ برس کی بندگی ان جیووں کو دیتا ہوں. ان کا قرضہ پورا ہونے کے لیے ان کی طاقت نہیں ہے. ان کا قرضہ میری بندگی میں سے لے لے. پیر حسن کبیر دین نے اپنی بندگی ہمارے ساتھ لگا کے مولا کا رحم ہمارے پاس سے مانگ کے ہم کو اس حالت میں رکھا کہ آج وہ ہم کو کہتا ہے تم میرے روحانی بچے ہو. یہ ست پنتھ دھرم ہم کو نصیب ہوا، یہ گھٹ پاٹ ہم کو نصیب ہوا، یہ خانہ ودان ہم کو نصیب ہوئی، یہ دوستوڑیاں منڈلیوں کی بخششیں ہم کو نصیب ہوئی. وہ پیر حسن کبیر دین کی طفیل سے آخی دنیا کے اندر یہ بات نہیں بنی، کیونکہ ہم نے جو مار کھائی پیر حسن کبیر دین کے کارن سے ہم لوگ بخشے گئے. اب ہم کو دینداروں اس بات کے لیے پہلا تو یہ کہ پیر حسن کبیر دین کا تھینکس مانے، اور دوسرا یہ ہے کہ شرم سے ہمارا منہ نیچا ہونا چاہیے. ایک لڑکا ہر سال فیل ہوتا رہے اور 9 لڑکے جب آ کے چھوٹے چھوٹے ہوئے اور یہ بڑا ہو جاوے تو اس کو کتنی شرم آنی چاہیے. ہم کو بھی شرم آنی چاہیے کہ امام نے ہمارے پیروں نے ہمارے اوپر اتنی رحمتیں کی اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنے مذہب کو سمجھتے تک نہیں. ہم کو دعا کا مطلب نہیں آتا. یہ سپریز کیا ہے ہم کو وہ پتا نہیں، یہ گھٹ پاٹ کیا ہے ہم کو پتا نہیں، یہ تھار سفرا کیا ہے ہم کو پتا نہیں، جماعت خانہ کیا ہے وہ ہم کو پتا نہیں، تالیکا کیا ہے وہ ہم کو پتا نہیں. دعا آسیس آ گئی. لیکن دعا آسیس کے اندر میں نے آپ کو سمجھایا اس میں ایک فلسفی ہے کہ تم میرے روحانی بچے، وہ ہم کو یاد کراتا ہے. ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ ہم روحانی بچے ہیں. اپنا بھرم چھوڑ دو، بھرم چھوڑ کے علی علی کرو، مولا کو یاد کرو. ہر وقت دن بھر کے اندر آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے میں اسماعیلی ہوں، میرے سے ایسا کام نہیں ہونا چاہیے کہ میرے مولانا حضرت امام کو لاچھن لگے، میرے مذہب کو لاچھن لگے. امام فرمایا ایسے بنو لوگ کہیں کہ آغا خان کے مرید فرشتے جیسے ہیں. کبھی لوگ یہ کہیں اسماعیلی لوگ، اسماعیلیوں کا بھروسہ نہیں کرنا. اسماعیلیوں کے کیریکٹر کے اوپر انگلی آوے، اسماعیلیوں کے نام پہ بٹا لگے تو وہ کس کو لگے؟ باپ کو لگے، روحانی ماں باپ کو لگے. اور جب وہ سنے کہ میرے مریدوں کے نام بدنام ہوتا ہے تو اس کو کتنا دکھ ہوتا ہے. اور جب وہ سنے کہ میرے مریدوں کا وقان ہوتا ہے تو خوشی سے پھولا نہیں سماتا. کینیڈا کے اندر جا کے صاحب جب یہ آئے جماعت خانے کے اندر، اس دن برٹش کولمبیا کے گورنر نے
مولانا حاضر امام کے پاس اسماعیلی جماعت کا بڑا وکھان کیا. سب دوسرے دن جب جماعت خانے میں آئے اتنا خوش تھا، کہتے آج میں بہت خوش ہوں کہ یہاں کی گورنمنٹ نے تمہارا بہت وکھان کیا، میرے سامنے بہت پریز کی، مجھے فخر ہے اس بات کا، میں بہت خوش ہوا ہوں. امام کے حضور کے اندر جب اسماعیلیوں کی کوئی نامنا اونچی ہوتی تو وہ راضی ہوتا ہے. ہمارا کیا فرض ہے؟ امام کو دکھ دینے کا فرض ہے. ایک نٹھارا بچہ، ایک بے حیا لڑکا، ایک بدماش لڑکا، وہ ہمیشہ مات پتا کا دل ہی جلاتا رہتا ہے. مات پتا بولتے ہیں وہ سیدھا نہیں ہوتا، لوگوں کے پاس سے مانگتا رہتا ہے، چوریاں کرتا رہتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، جگار کھیلتا ہے، سب فیل فتور اس میں ہے. اور ماں باپ نامنا عزت والے ہوں، ان کے دل کے اندر جو کلیجے میں دکھ ہے وہ کس کو کہیں؟ یہی حالت ہمارے روحانی مات پتا کی ہے. تو پھر شمس فرماتے ہیں کہ تم اپنے اس بھرم کو چھوڑ کے دنیا کی محبت کے اندر بکری مت بنو. مولانا حاضر امام کی محبت میں اپنے مذہب کی جاگروتی والی اسپرٹ کے ساتھ سی بنو اور اس امام زمان کے نور کے ساتھ ملنے کا خیال کرو. عبادت بندگی کے اندر اپنا سارا دن نکالو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے امام فرمایا کوئی نہ کوئی مولا کا نام یاد کرو، یا اللہ کہو، یا وہاب کہو، یا علی کہو، یا محمد کہو، پیر شاہ کہو. سارا دن اس خیال اور جاپ کے اندر نکالو، من کی جاگروتی ہوئے. ایسا وچن تمہیں دل ماہ دھرنا، یہ خیال اپنے دل کے اندر رکھو اور من کے بھرم کو چھوڑ کے علی علی کرو. ایک ہی پارٹ اتنا گہری فلسفی والا مطلب والا ہے. جی چاہتا ہے سارے پارٹ کے اوپر ایک واعظ ہوئے جو کہ کی ہوئی ہے، لیکن دینداروں آگے کے پارٹ بھی بہت سمجھنے والے ہیں. جی بھرمنے وارو تو سی سدھ ہووے، بھرم نیوارو تو سی شدھ ہووے. اجا کے رو بھو سو دل سو کھووے، اجا کے رو بھاو سو دل سو کھووے. ایسے بھرم میں پھر نہیں سووے، بھرم سب چھوڑو بھائی علی علی کرنا. فرمایا ہے کہ اس خیال اور وچار میں جو اوپر کہا کہ تم اپنے دل کا بھرم نکال کے اپنے سوروپ کو تم سمجھو، اپنو آپ پچھانو مومنو تو صاحب پامو، اور صاحب کا نام دھیاوو تو وہ تمہیں ملے، تو تمہیں معرفت ملے. فرماتے ہیں کہ بھرم نے وارو تو سی شدھ ہوئے، تمہارا آتما تبھی شدھ ہوئے کہ جبھی تمہارے دل کے اندر سے شنکا بھرم نکل جائے. میرا مذہب سچا ہے کہ نہیں، میرا مذہب دھتینگ ہے، میرا مذہب پیسے کے اوپر ہے، میرا مذہب یہ ہے وہ ہے. یہ ہمارے دل کے اندر جو مذہب کے اوپر اعتقاد اور ایمان برابر نہیں، شردا ہی نہیں، تو مذہب میں سے فائدہ کیسے ہوئے گا؟ اس بھرم کو نکال ڈالو تو تمہارا آتما شدھ ہوئے گا. آتما کو جو لاچھن لگ گیا، آتما کو جو میل لگ گئی، آتما پاک ہے، لیکن اس کو ہم نے گندے کپڑے پہنا دیے. وہ نکل کے یا نکال کے پاک پوتر کپڑے پہنائیں. آتما یعنی سی تبھی شدھ ہوئے. سی کو تبھی پتہ لگے کہ میں اجا نہیں، میں بکرا نہیں، میں تو سی ہوں. وہ کبھی ہوئے جبھی تم اپنا بھرم نکال ڈالو،
اجا کیرو بھاو سو دل سو کھوے، اپنے دل میں سے نمالا پر نکالتا تھا، میں اسماعیلی ہوں، مجھے اس کا گرو ہونا چاہیے۔ حضرت امام فرمایا تم اپنے آپ کو اسماعیلی ظاہر کرو، جہاں بھی جاؤ اسماعیلی ظاہر کرو، اور ایسی ورتنک کرو کہ لوگوں کے دل کے اندر اسماعیلی مذہب اور اسماعیلی قوم کی طرف لاگنی اور مان پیدا ہوئے۔ ایسے بھرم میں پھر نہیں سووے، اس بھرم کے اندر جاگ اٹھو تو پھر اس میں واپس پڑ مت جانا، اپنی اسپرٹ کو اونچا رکھو۔ اعلیٰ قسم کی ہر دنیا کی اچھائی کے اندر ٹاپ گریڈ میں آنا چاہیے اسماعیلیوں کو۔ مولانا حضرت امام ہم کو اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تیسرے پارٹ میں فرماتے ہیں، ہے جی اودھا ماہ آوی پڑھو سب جیوا۔ اودھا کہتے ہیں مصیبت کو، مس فارچون۔ اودھا ماہ آوی پڑھو سب جیوا، آپ پڑا مائے کھویو ہاتھ پیو۔ او چین تو آوی نے کرے رے گرب، بھرم سب چھوڑی بھائی علی علی کرنا۔ مصیبت آئی دنیا کے اندر، مصیبتیں تکلیفیں پرابلمیں آتی ہیں، اس کے اندر انسان جب آ کے جیو پڑ جاتا ہے تو ایسا اس میں غلطان ہو جاتا ہے کہ مولا بھلایا جاتا ہے۔ اودھا میں آوی پڑھو سب جیو، آپ پڑاما کھویو ہاتھے پیو۔ دنیا کی پرابلمز میں، دنیا کے کوئڑوں میں، دنیا کی ہائے ہوئی میں، کمانی میں، کھانے پینے میں، موج شوق میں اندر انسان پڑا ہے۔ جب دنیا کی ویادی آتی ہے تو بھلانے کے لیے شراب کھانے چلے جاتا ہے، دوستوں کے اندر چگار میں چلے جاتا ہے تاکہ دنیا کی پرابلمز بھول سکے، مولا کو چھوڑ دیا۔ اس طرح ہم راحت اور سکھ نہیں پا سکتے۔ آپ اپنے ہاتھ سے مولا کو چھوڑ دیا۔ اوچنتو آوی نے کرے رے گرفت، یعنی اچانک اس کے دل کے اندر اس بات کا ابھیمان آ جاتا ہے، کبھی کوئی دنیا کی پرابلم سولو ہو گئی تو سمجھتا ہے میں کیسا ہوشیار ہوں۔ حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ نے بیت الخیال کے ایک فرمان میں فرمایا ہے، تم کو جو دنیا کے اندر سکسیس ملی ہوئی ہے، ایسا نہیں سمجھنا کہ یہ تمہاری ہوشیاری کا کوئی پھل ہے۔ امام فرماتے ہیں میں تمہیں ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے جعفر، اس نے کچھ برس محنت کی، ایک بلڈنگ بنائی، آفس بنایا، کارخانہ بنایا، 2 پیسے جمع کیے، موٹر لی، بنگلہ، نوکر چاکر، نامنا، عزت بنائی۔ مولانا حضرت امام فرمایا یہ جعفر آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ یہ سب میری عقل ہوشیاری سے ہوا، لیکن یہ عقل ہوشیاری سے نہیں، خدا نے تمہارے اوپر رحمت کی ہے، خدا کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو دنیا کے اندر ہمیں مصیبتیں پرابلمز آتی ہیں، مگر جب وہ پرابلم میں کوئی اچانک کسی کی دعا کے کارن سے، ماں کی دعا کے کارن سے، باپ کی آشیش کے کارن سے، یا کسی کی ہم نے کوئی کام کر دیا اس کی دعا آشیش کے کارن سے جب یہ ہمارا کوئی کام ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت ٹل جاتی تو اوچنتو آدمی نے کرے رے گرب، میں کیسا ہوشیار ہوں۔ پھر شمس فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے، تمہاری ہوشیاری کچھ نہیں، تم نے تو دنیا کے اندر، بھرم کے اندر، مایا کے اندر، بھلامنا کے اندر، انگلش میں کہتے ہیں ایلوژن کے اندر اپنا سب کچھ کھو دیا۔ جاگو، اپنے من کو جگاؤ، مذہب کے اوپر مستقیم بنو۔ فرماتے ہیں مرشد کامل کو سنگ کریے، مرشد کامل کو سنگ کریے، آوے اودھا سب جائے
سرییں تب تو سوجے دل کی غالی بھرم سب چھوڑو علی علی کرنا. گنانوں میں 500 700 1000 برس جونی بھاشا ہے. گنانوں کے اندر ہندوستان کی 24 بھاشا، اس کے اوپرانت عربی فارسی اس کے شبد بھی ہیں. اس کے لیے جب تک ایک شبد کا پتہ نہیں لگے اس پاٹھ کی سینس نہیں ملتی. جیسے میں نے آپ کو کہا اودھا کا مطلب مس فارچون، مصیبت. غالی کہتے ہیں کہ پریشس، قیمتی، جیسے کہ سونا چاندی ہیرے جواہرات پریشس چیزیں ہیں نا، قیمتی ہیں، اس کو کہتے ہیں غالی. آپ کو پتا ہم عربی لفظ بولتے ہیں اپنی سواحلی کے اندر، کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں غالی سانا، یعنی مہنگی ہے، مطلب قیمتی ہے. تو پھر فرماتے ہیں مرشد کامل سچے گرو کی سنگت کرو، مولانا حضرت امام کو یاد کرو، اس کی دوستی کرو تو آوے اودھا سب جائے وسرے. جو بھی مصیبت وغیرہ آوے وہ بھول بھی جائے گی اور اس کو بھول جاؤ. تبھی تمہارے دل کی قیمت کا تمہیں پتہ لگے گا. تب تو سوجے دل کی غالی، تبھی تمہارے دل کی قیمت کی سمجھ آئے گی کہ میرا انتکرن، میں تو باطنی مذہب کا آدمی ہوں، میں شریعتی نہیں، میں دنیا والا نہیں، میں تو اسماعیلی ہوں، باطن والا ہوں، نور پرست ہوں، ظاہر پرست نہیں. مولا تو ہر وقت میرے ساتھ ہے. یہ ہمیں بھان ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے، جاگروتی ہونی چاہیے. اس بات کے لیے ہم کانشیس ہونے چاہیے، تب ہم کو ہماری قیمت کا پتہ لگے اور ہمارے اندر اسماعیلی مذہب کی اسپرٹ پیدا ہوئے. ہمارا دل بہت قیمتی ہے، ہم ایسے تیسے نہیں. مولانا حضرت امام شاہ کریم صلوات اللہ علیہ نور علی نور کے مرید نہیں بلکہ روحانی بچے ہیں، اور ہمیں یہ بات کا گرو ہونا چاہیے، فخر ہونا چاہیے، پرائیڈ ہونا چاہیے، اور وہ پرائیڈ امام کی خاطر اور رحمت سے ہونا چاہیے. 5واں اور 6واں پاٹ فرماتے ہیں اے جی بھرم نے چاڑو تو سائی نے پچھاڑو، بھرم نے تاڑو تو سائی نے پچھاڑو، اپنو آپ مومن پچھاڑو. پیر شمس کہے سائی تمہیں پاڑو، بھرم سب چھوڑی بھائی علی علی کرنا. فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے من کی شنکا، بھرم، ایلوژن، نادانی، غفلت وغیرہ دور کر دو تو سائیں نے پچھانو، تب تم حضرت امام کے نور کی پہچان کر سکو گے. نہیں تو نہیں. اپنو آپ مومن پہچانو، تم پہلے خود کو پہچانو. کون ہو تم؟ پھر فرماتے ہیں کون ہو؟ مولانا حضرت امام کے روحانی بچے. یہ پہچان ہونی چاہیے، ہم کو اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے. جب یہ ہم اپنے آپ کو پہچان لے لیں کہ مولانا حضرت امام کے روحانی بچے ہیں، پھر ہم سے کوئی بد کام نہیں ہوئے گا، ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوئے گا، اور انسانی حالت کی کمزوریاں جو ہیں اس کے اندر بھول چک ہو جائے گی تو مومن جلدی سے سمجھ لیتا ہے، اپنی بھول چک کو سدھار لیتا ہے اور بھول چک پھر نہیں کرتا. ہم تو سنتے ہیں یہ کان سے نکال دیتے ہیں. بعض آدمی ایسے ہیں دینداروں، اس نے کوئی بھول کی ہوئے اور آپ اس کو بتاؤ کہ دیکھ تم بھول کرتے ہو، تو اگر مومن ہوگا
تو کہے گا سوری ہے میری بھول ہو گئی, دوسری دفعہ نہیں کروں گا. دوسرے ایسے آدمی ہیں کہ جس کو آپ اس کی بھول سمجھاؤ کہ دیکھو تم نے یہ بھول کی یا بے ادبی کی تو چپ کر کے چلا جائے گا, آپ کو وہ پوزی سمجھے گا, اپنی من کی کرے گا, وہ اڑا رہے گا ضد کے اوپر. تیسرے ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کی جب بھول سمجھاؤ گے تو وہ سامنے آپ کے ساتھ لڑائی کرنے لگ جائیں گے. 5-6 مہینے ہوئے اوپانگا جماعت خانے کے اندر مکھی کے سامنے ایسا ایک لمبو سا آدمی, بڑا پڑھا لکھا آدمی, جوان آدمی, وہ روز دعا کے بعد لمبے پاؤں کر کے بیٹھ جاوے. اور میں نے بہت دفعہ اپنی آوازوں میں کہا مجھے اس چیز سے بڑی چیڑ ہے. کائے کو چیڑ ہے؟ میرے حضرت امام کی بے ادبی ہوتی ہے. کبھی کوئی آدمی بیٹھا ہوئے اور ظاہر بانے حضرت امام کو گالی نکالے تو میں سہن کروں؟ لمبے پاؤں جماعت خانے میں اور وہ بھی پاک کے سامنے کرنا حضرت امام کو گالی نکالنے کا برابر ہے. میں نے تو بڑے سخت شبد بھی کہے ہیں. میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا یا علی مدد, مولا علی مدد. میں نے کہا دیکھ بیٹا میں مشنری ہوں, تم کو ایک معوتر کے طور پہ کہتا ہوں, جماعت خانے کے اندر جبھی تم آتے ہو ادھر حضرت امام بیٹھا ہے, روحانیاں بیٹھی ہیں, روحانیاں آتی ہیں, یہ پاک جگہ ہے, سر جھکانے کی جگہ, لمبے پاؤں کرنے کی نہیں. اس نے پاؤں کھینچ لیے, سیدھا ہو گیا. میں خوش ہوا, اچھا ہوا. لیکن بعض ایسے آدمی ہوتے ہیں کہ جو لڑنے ہیں, اپنی اپنی من کی حالت ہے. جیسے وہ 3 کیٹیگری ہیں, ایک تو پاس ہو گئے, ایک آواگمن میں گئے, ایک گھور اندھار میں گئے. گھور اندھار یعنی حیوانیت کے اندر گئے. وہ تیسری کلاس کے ایسے لوگ ہیں. پھر کہتے اپنے بھرم کو چھوڑو, اپنے آپ کو پہچانو تو تمہیں مولا کی معرفت ہوئے. رسول اکرم کی ایک حدیث مولا مرتضی مشکل کشا نے سنائی. مولا علی فرماتے ہیں نبی صاحب کہتے تھے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خداوند عالمین کی معرفت پائی. فرماتے ہیں اپنو آپ مومن پچھانو, بھرم نے ٹاڑو تو سائیں نے پچھانو. تمہارے دل کی شنکا دور ہو جائے تبھی تمہیں پتہ لگے کہ مولانا حضرت امام انسان نہیں, انسان کے روپ میں دکھتا ضرور ہے. جیسے پرانے زمانوں کے اندر راجے کبھی کبھی بھیس بدل کے, شکل بدل کے پرجا کے اندر مکس ہو جاتے تھے, مجوری بھی کرتے تھے, مجور کا کام کرتے تھے. لوگ سمجھتے تھے یہ بھی کوئی مجور ہے, لیکن جاننے والا کبھی کوئی پہچاننے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہ مجور نہیں, یہ تو راجا ہے, مزدوری کے لیے تو اس نے بھیس بدلا ہے. اس طرح سے اللہ کا وہ نور جو سرشٹی کی رچنا کا کارن ہے, خلقت کو پیدا کرنے کی وجہ ہے, وہ مسبب الاسباب اللہ کا نور اس امام زمان کے شریر کے اندر ہمیں انسان کے طور پہ نہیں سمجھنا چاہیے. اس کی روحانی شناخت پاؤ تب ہمارے انتکرن کے چکشو آنکھیں کھل جائیں گی. پھر چمس کہے سائیں نے سوہی تمہیں پاڑو, یعنی اس رستے کے اوپر تم عمل کرو, بھرم کو مٹا کے مولا کو خوب یاد کرو, سارا دن اس کی یاد کے اندر رہو, اس کو اپنے قریب سمجھو, خود کو اس کے قریب سمجھو. مولانا حضرت امام کے فرمانوں کی اسٹڈی کرو, اپنے مذہب کو سمجھنے کی اسٹڈی کرو اور کوشش کرو. اور دینداروں دیکھو پھر آپ کو مذہب کی ہر ایک بات کے اندر مزہ آئے گا. جب گنان کوئی بولتا ہے تو آپ اگر تسبیح نکالتے ہو آپ کی خوشی, کبھی تسبیح نکالنی ہے تو نکالو, لیکن تسبیح نکالنے سے یہ زیادہ اچھا ہے. تسبیح پھر گھر جا کے بھی نکال سکتے ہو کہ گنان کے ساتھ بولو, آہستہ آہستہ آواز کے ساتھ بولو یا من میں بولو. گنان کے ایک ایک شبد کو سنو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. کبھی کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو کسی گنانی کوئی وڈیل سے پوچھو تاکہ تمہارے دل کے اندر گنان کی نصیحت کا اثر ہو سکے. مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا
اگر تم پیروں کے گنان پڑھو اور اس کو سمجھ کے عمل کرو تو مجھ کو فرمان کرنے کی زحمت نہ کرنی پڑے. میں فرمان اس لیے کرتا ہوں کہ تم گنان کو نہیں پڑھتے اور نہیں سمجھتے اور نہیں عمل کرتے. اگر تم گنان پڑھو تو مولا فرماتے ہیں مجھے تھوڑی تکلیف ہوئے، فرمان زیادہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے. خود مولانا حضرت امام نے کتنی دفعہ فرمان کیا ہے کہ گنان تمہاری جھونی پرنالی کا ہے، اس عجائبی بھری پرنالی کا کو تم پکڑ رکھو، اس کو گھمانا نہیں. اور فیوچر جنریشن کا بھی یادی کر کے مولا فرمایا کہ اگر تم نے یہ گنانوں کو تم نے چھوڑ دیا یا گنانوں کو تم نے بگاڑ دیا یا گنانوں کو بند کر کے تم نے رکھ دیا تو بھوش کی جو جنریشن ہوگی اس کو یہ چیز کا لابھ نہیں ملے گا، اس کا گناہ تمہارے اوپر ہوئے گا. مولا فرماتے ہیں پیروں کے ان کلاموں کو ہمیشہ پڑھتے رہو. مولانا حضرت امام آپ کی نیک امید پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، مولا اپنی معرفت دے، گنان بتاوے، گنان سمجھاوے اور ہم کو گنانی بناوے. مولا اپنا فرمان بردار مومن بناوے، دسمند سکریت میں پورا رکھے، دین دنیا میں اچھا کرے، ہمیں اچھا بناوے، اپنی قربت نصیب کرے، اپنی رحمت عطا کرے. مولانا حضرت امام ہمارے دلوں کو روشن کرے، ظاہر باطن کے اندر ہمیں نور عطا کرے اور اپنا نورانی دیدار عنایت کرے. ہے جن غافل تھا تا کو منیور کیا، حاضر شاہ دکھلایا، شاہ دیکھیجے دعوے پڑیا، سو نشچے دوزخ سدھاریا. الہی بھید تنتو نام لیجے.